باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. جتنے بھی مومنین موالیان حیدر کرار اس عزت والے دربار میں چل کے آئے ہیں، مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہ دعا کو والے محمد کا عظیم اور کریم اللہ اب تمام مومنین کا اس فرض اعلیٰ میں چل کے آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے. رئیس کربلا کے آخری سجدے کا صدقہ بانیان عشرہ محرم الحرام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین سب مل کے کہیں، کیونکہ جو دعا ہے یہ محتاج آمین ہے. اگر آپ آج کسی کے لیے آمین کہیں گے تو کل کو کوئی آپ کے لیے آمین کہے گا. اس پراشرف زمانے میں مالک ہر ایک شریف کی عزت کو محفوظ فرمائے. علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے ان کی بلندی درجات کے لیے اور بالخصوص شہید علامہ ناصر عباس صاحب کی بلندی درجات کے لیے مل کے صلوات باواز بلند پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے بلا تاخیر اپنے مقصد پہ آنا چاہ رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب سے ایک آیت تلاوت کی جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے. بس آپ نے قرآن کی آیت کے ترجمے پہ اگر آپ نے توجہ تھوڑی سی فرما لی تو اگلی منزل کم از کم مجھ جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے آسان ہو جائے گی. خالق نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. خالق نے فرمایا اے ایمان والو، اے مومنو، نبی اور نبی کے ہم جنسوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. سلامت نہیں جس سے بات سمجھ میں آئی ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیے گا. چہرہ نیا دیکھ کے پریشان نہیں ہونا. چہرہ ہر زمانے میں بدلا ہے، نہیں بدلا تو ابو طالب کا بیٹا علی نہیں بدلا. خالق نے فرمایا اے مومنو، نبی کے اوپر جو الف لام داخل ہے یہ جنس کا ہے. اللہ نے فرمایا اے مومنو، نبی اور نبی کے ہم جنسوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا. اب میں دیکھوں گا کہ گجرانوالہ کا معیار کہاں ہے اور کہاں تک میرے ساتھ چلے گا. اب اللہ کا یہ خطاب صرف خاکی بشر سے نہیں، نوری مخلوق سے بھی ہے کہ اے مومنو. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ جو مومن ہے وہ اس آیت میں شامل ہے. آدم مومن ہے تو اس آیت میں شامل،
نوح مومن ہے تو اس آیت میں شامل، شیش مومن ہے تو اس آیت میں شامل، ابراہیم مومن ہے تو اس آیت میں شامل، مہلائیل مومن ہے تو اس آیت میں شامل، لمق مومن ہے تو اس آیت میں شامل۔ گھبرا نہ جانا، اب نتیجہ یہ نکلا کہ آدم انتظار میں ہے، اجازت ملے تو اندر جاؤ، نوح انتظار میں ہے، اجازت ملے تو اندر جاؤ، شیش انتظار میں ہے، اجازت ملے تو اندر جاؤ، مہلائیل انتظار میں ہے، اجازت ملے تو اندر جاؤ، لمک انتظار میں ہے، اجازت ملے تو اندر جاؤ، عیسیٰ انتظار میں ہے، اجازت ملے تو اندر جاؤ، موسیٰ انتظار میں ہے، اجازت ملے تو اندر جاؤ، یوسف انتظار میں ہے، اجازت ملے تو جاؤں، امین وہی انتظار میں ہے، اجازت ملے تو جاؤں، قرآن انتظار میں ہے، اجازت ملے تو جاؤں، آیت انتظار میں ہے۔ اب میں وہ بندہ دیکھوں گا کہ جس کی نبض بھی چل رہی ہو اور پھر وہ جملہ برداشت کر کے بیٹھا رہے، میں اس بندے کے قدم چوموں گا۔ شرط یہ ہے کہ دل میں محمد کی بیٹی کی مودت کا کعبہ تعمیر ہو، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ خاموش کیسے رہے گا۔ اللہ نے فرمایا اے مومنو، نبی اور نبی کے ہم جنسوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ زمانہ جس کے اذن کا محتاج ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے اذن مانگے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ سلامت رہے آپ، آباد و شاد، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ زمانہ جس کے اذن کا محتاج ہو اسے رسول کہتے ہیں، اور رسول جس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے اذن مانگے اسے بطول کہتے ہیں۔ آپ نے میری اوقات سے حیثیت سے زیادہ آپ نے توجہ فرمائی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ لیکن اگلا جو فکرہ کہنے جا رہا ہوں، اہل معرفت جتنے بیٹھے ہیں ان کے دل سے دعا نکلے گی اگر فکرہ میں پہنچانے میں آسانی کر گیا تو۔ اللہ کا قرآن جس سے اذن مانگے وہ بطول کی چوکھٹ پہ اذن مانگتا ہے، اور میں نے اسی بطول کو علی کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا ہے، اذن یا علی اذهب الى قبر ابی، یا علی اجازت ہے میں اپنے بابا کی قبر پہ چلی جاؤں، یا علی اجازت ہے۔ اب کائنات کے سارے اذن ذات علی میں ضم ہے، اسی لیے تو سوائے علی کے آج تک کسی نے اذن اللہ کہا ہی نہیں۔ یہ صرف علی نے منبر کوفہ پہ بیٹھ کے فرمایا تھا، نحن اذن اللہ، ہم ہی اللہ کا اذن ہے۔ اور یہ وہ علی ہے کہ جس کی ذات اقدس میں سارے اذن موجود ہیں، سارے اذن موجود ہیں، اور یہ علی بھی شبیر کی ہمشیر کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور فرما رہے ہیں کہ السلام علیک یا امینۃ الولایت و بشارت السماویت و تاج الامیر و ثواب الکثیر و جد الحسین و حیات الحسین و ذریت طاہرت و سماج سماویت۔ توجہ ذرا میری جانب رکھیے گا، مولا علی بادشاہ اپنی بیٹی کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں، وہ لول وجود ثانوی و مقام المحمود مانوی و نجمت العب و ہیبت الرب و والدت بیت القرار و یم الاشرار۔ سلام کرنے کے بعد مولا اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا سیدہ، یا طاہرہ، یا عاقلہ، یا زاہدہ،
یا شہیدہ یا عابدہ یا رضیت وہی یا اخت الحسن والحسین حل من اذن عبداللہ بن جعفر طیار، جس کا ذہن میں لفظوں کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے، میں اس بندے کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ میں نے فکرہ کیا کہا تھا کہ قرآن جس سے اذن مانگتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، اور رسول جس سے اذن مانگتا ہے اسے بطول کہتے ہیں، اور بطول جس سے اذن مانگتی ہے اسے علی کہتے ہیں۔ اور وہی علی اپنی بیٹی کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں، اے میری بیٹی زینب اجازت ہے میں تیرا نکاح جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ سے کر دوں۔ جسے بات سمجھ میں آئی ہے، بیٹی اجازت ہے، سامنے علی جیسا ولی کھڑا ہے، باپ کے رشتے والا ولی نہیں، علی جیسا ولی کھڑا ہے، اور مولا فرما رہے ہیں بیٹی اجازت ہے میں تیرا نکاح عبداللہ سے کر دوں۔ حالانکہ یہ وہ ولی ہے علی کہ اگر آج بھی اس وقت دنیا میں ظاہر ہو جائے، میری بہن بیٹی ہو یا آپ کی، وہ ہمارے پوچھے بغیر کہیں بھی رشتہ طے کر دے۔ اللہ سورہ احزاب میں نہیں فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ میرا نبی تمہاری جان مال اولاد سے بھی زیادہ مالک ہے؟ اور وہی علی غدیر میں نبی فرما رہے تھے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مولا نے اپنی بیٹی کی دہلیز پہ فکرہ ارشاد کیا کیا فرمایا، میں ترجمہ کر کے قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ السلام علیکہ یا امینت الولایت، جو ابھی تک نہیں بولا میں اسے دعوت دے رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا اے ولایت کی امانت کی امینہ میرا تجھ پہ سلام، سلامت رہے جسے بات سمجھ میں آئی ہے۔ اے ولایت کی امینہ میرا تجھ پہ سلام، مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے بی بی نے اپنے بابا کی ولایت کی حفاظت اس رنگ میں کی ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں علی کی علی بیٹی نہج بولتی ہوئی نہج البلاغہ علی کی لہجل کی مالکن بی بی ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دے رہی تھی، اور خطبہ دیتے دیتے بی بی رکی، اچانک میدان میں دربار میں بڑے دربار میں خاموشی کا سناٹا چھا گیا۔ بی بی نے بڑے دربار میں دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یا اہل الکوفہ اے ترزت ولایتو فی حلقومکم، اے کوفے والو میں جانتی ہوں میرے بابا کی ولایت تمہارے حلق میں اٹک گئی ہے، میں جانتی ہوں میرے بابا کی ولایت تمہارے حلق میں اٹک گئی ہے۔ دربار کوفہ میں بی بی نے اس رنگ میں اپنے بابا کی ولایت کی وکالت کی کہ چادریں دینا پڑ گئی۔ بس ایک روایت قبلہ کو منبر دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے محرم کا چاند اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، لیکن قسمت علی کی بیٹیوں کی کہ انہوں نے یہ محرم کا چاند پردیس میں دیکھا۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ حسین کی دکھیاری بیٹی بی بی فاطمہ سغرا، اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کے محرم کا چاند دیکھا۔ آپ کو پتا ہے کہ بی بی سغرا کو جناب علی اکبر کے حصے کی بہن کہتے ہیں،
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکبر کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، سغرا کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے دونوں کو ایک دوسرے کا بہن بھائی بنا دیا۔ امراء القیس کی بیٹی سے جناب امام حسین علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ عرب کا دستور تھا کہ شریف خاندانوں کی بہویں جب گھر آتی تھیں وہ دروازے کی کنڈی کو پکڑتی تھی، جو مانگتی تھی شریف ان کی جھولیوں میں ڈال دیتے تھے۔ جناب رباب نے بھی ایسے کیا، دروازے پہ کھڑی ہو کے دروازے کی کنڈی کو پکڑا۔ بی بی زینب عالیہ دوڑ کے تشریف لائی، آ کے فرماتی ہے اے بھابی یہ مدینہ ہے، کربلا تو نہیں ہے، ابھی حسین آباد ہے، تو مانگ تو کیا مانگتی ہے؟ جناب فاطمہ صغرا کی طرف جب جناب رباب نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اے رئیس کی بیٹی یہ فاطمہ صغرا مجھے عطا کر دے، عزاداران امام مظلوم کربلا۔ بی بی نے جب یہ فکرہ کہا، علی کی علی بیٹی نے رو کے فرمایا بھابی سوچ کے لے جانا، کل کو اپنی اولاد ہو اس کا حق بھول نہ جانا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اب 2 سال کے بعد اللہ نے جناب رباب کو جناب سکینہ عطا فرمائی۔ اب ایک گود میں 2 بچیاں پلنے لگی، ایک فاطمہ صغرا، ایک فاطمہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ امن کا زمانہ تھا کہ جب بی بی سکینہ 2 سال کی ہوئی کہ یہ دونوں بہنیں آپس میں گھر کے صحن میں کھیل رہی تھی کہ اچانک جناب رباب کمرے سے باہر آئی، بی بی سکینہ کا بازو پکڑا، کمرے میں لے گئی اور ماتھا چوم کے رو کے فرماتی ہے اے میری بیٹی سکینہ صغرا سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کر۔ بی بی سکینہ رو کے فرماتی ہے اے میری اماں ٹھیک ہے میں بات نہیں کرتی، لیکن اگر اونچی آواز میں بات کر بھی لوں ہے تو میری بہن۔ ماتھا چوم کے رو کے فرماتی ہے سکینہ ہے بہن لیکن یتیم ہے اور یتیموں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اب چھوٹی سی بچی کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یتیموں کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، یتیموں کو جھڑکتے نہیں ہے۔ لیکن ہائے جب بی بی سکینہ 10 محرم کو یتیم ہوئی، کوئی ادھر سے تماچا مارتا ہے کوئی ادھر سے جھڑکتا ہے، بی بی سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہتی اماں آپ تو کہتی تھی کہ یتیموں کو جھڑکتے نہیں ہے، مجھے کوئی تماچا مارتا ہے، مجھے کوئی یہاں یہ کرتا ہے۔ مولانا اللہ